اپنا اپنا چراغ جلائیں اور اس کے بیچ میں ایک دیا اسلام کا رکھ دیا جائے تو ایسا مضمون ہو جائے گا، بائے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، بائے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ اسلام آئے گا، وہ روشنی بخشے گا کہ دنیا کی ساری روشنیاں اسلام کے آگے مان پڑ جائیں گی۔ نالج کمپٹیشن کے زمانے میں ہر مسلمانوں پر فرض ہے، it is a duty of every Muslim in the age of knowledge competition and knowledge competition conversation advice۔ آج کے زمانے میں ہر مسلمانوں پر فرض ہے کہ مختلف علوم و فنون، مختلف تہذیبوں، مختلف زبانوں کا مطالعہ کریں، پھر اس کے بعد اسلام کی غالب تہذیب کو اپنی زندگی میں اس قدر روا کر دے کہ سمندر کی لہروں کی طرح ساری انسانی زندگیوں پر اسلام کی لہر چھا جائے۔ اور یہ بات جب ہوگی جب نالج کمپٹیشن کے زمانے میں آپ اتنا علم اور گیان رکھتے ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی تارا اتنا، یہ قرآن پاک دیکھنے میں کتابوں کی طرح ایک کتاب ہے، لیکن ہماری پاس وہ آنکھ نہیں ہے جس سے ہم قرآن کی حقیقت کو دیکھ سکیں۔ خدا کی قسم کوئی تارا اتنا روشن نہیں جتنے روشن قرآن کے لفظ۔ لہک کے بولو بات اگر اچھی ہے تو، اور لہک کے کوئی تارا اتنا روشن نہیں جتنے روشن قرآن، کوئی ہیرا اتنا قیمتی نہیں جتنے قیمتی قرآن کے لفظ ہیں، کوئی شکر اتنی مٹھاس نہیں رکھتی جتنے میٹھے قرآن کے لفظ ہیں۔ قرآن نور ہے، قرآن شعور ہے، قرآن دستور ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن طاقت ہے، قرآن گرتے ہوئے لوگوں کو اٹھانا جانتا ہے، ہارے ہوئے کو جتوانا جانتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو لوگ قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں، آج کل دیکھے ہوں گے آپ لوگ موبائل میں، یوٹیوب پہ اور ٹی ویوں پر، جو لوگ قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں وہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یا تو وہ جاہل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اور اپنی جہالت کی وجہ سے جو ہے انکار کرتے ہیں، یا تو وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تیسرا کوئی آپشن ہی نہیں ہے، یا تو وہ جاہل ہیں یا جھوٹے ہیں، اور جب وہ دلیل سے باتیں نہیں کر پاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کو جلائیں گے۔ ارے میدان، تو قرآن جلانے کی بات کرتا ہے، پوری دنیا میں دیکھ، امریکہ ہو، لندن ہو، برطانیہ ہو، ترکی ہو، سوڈان ہو، جرمن ہو، آسٹریلیا ہو، ان سارے ممالک میں لوگ قرآن کو پڑھ بھی رہے ہیں، چوم بھی رہے ہیں اور سینے سے بھی لگا رہے ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں لوگ قرآن پاک پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس کا ادب کیا جاتا ہے وہ قرآن پاک ہے، سب سے زیادہ جس کا احترام کیا جاتا ہے وہ قرآن پاک ہے، سب سے زیادہ جس پہ لوگ عمل کرتے ہیں وہ قرآن پاک ہے، سب سے زیادہ جس پہ حوالے دیے جاتے ہیں وہ قرآن پاک ہے۔ 24 گھنٹہ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک 24 گھنٹہ جس کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن پاک ہے۔ تبھی تو کھجوریا کے نوجوان یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ صحرا میں، جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو۔ یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے، قرآن میں پڑھو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث الورا، جسن غوث الورا، قاری روح الامین صاحب قبلہ، سرزمین کھجریہ۔ سبحان اللہ۔ لہک کے بولو، اور لہک کے بولیے۔ اچھا، یہ جو کتاب ہے نا، ہماری جو کتاب ہے کلام اللہ جسے ہم قرآن کہتے ہیں، یہ انسانوں کے ہدایت کے لیے اتری ہے جی بے شک۔ اور اس کی تائید، توثیق، تصدیق، سپورٹ صرف یوسف بھائی نہیں کر رہے ہیں، علامہ توصیف نورانی نہیں کر رہے ہیں، اسد اقبال صاحب ہی نہیں کر رہے ہیں، جناب رضوان برکاتی صاحب ہی نہیں
بے شک سبحان اللہ کہوں گا اسے دیکھو آپ پروگرام میں آئے ہو ہوائی ہو کے مت جانا کچھ باتیں لے کے جاؤ تاکہ زندگی میں کام آئے بچوں کو بتانا کہ روح الامین آئے تھے کچھ بتا رہے تھے سمجھے ورنہ آج کل تو لوگ کو صحیح سے 30 کلمہ بھی یاد نہیں رہتا ہے اللہ کے بولے صحیح سے بولو سبحان اللہ میری آواز آنی چاہیے یہ قرآن پاک جو ہے تھوڑا کم کر لیجیے اللہ کے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ قرآن پاک جو کتاب ہے نا یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی تعریف صرف ہم نہیں کر رہے حسن بھائی نہیں یہ صرف قاری ہماری یوسف صاحب نہیں مفتی صاحب ہی نہیں یہ ہمارے علماء نہیں یہ کتاب تو وہ کتاب ہے اپنے تو اپنے غیر کی تعریف کرتے ہیں جی بے شک آج بھی کافروں کی یونیورسٹی کا دروازہ قرآن پاک کی سچائی کی دلیل دیتا ہے نوجوانوں غور سے سنو ہارورڈ یونیورسٹی ان امریکہ ہارورڈ یونیورسٹی ان امریکہ امریکہ میں ایک یونیورسٹی ہے ہارورڈ یونیورسٹی جو 209 ایکڑ میں پھیلی ہوئی ہے بوسٹن شہر کے قریب اس یونیورسٹی کے دروازے پر قرآن کے سچے ہونے کا بے شک اچھے سبحان اللہ ہونے کا لاجواب ہونے کا لارائب ہونے کا اقرار نامہ لکھا ہوا ہے اس کے دروازے پہ لکھا ہے if you want to get the knowledge of the world please recite the Quran اے دنیا والوں اگر دنیا کے سارے سبجیکٹ پر حاوی ہونا چاہتے ہو تو قرآن کو پڑھو اے سارے سبجیکٹ پر حاوی ہوتے جائے نعرے تکبیر نعرے رسالت عظمت قرآن سبحان اللہ بے شک دیکھیے قرآن میں کیا کیا ہے آج ہمارے بچے لندن امریکہ برطانیہ پڑھنے جا رہے ہیں اور برطانیہ والے کہاں سے سیکھے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈاکٹر مورس بکائی کی کتاب ہے دا قرآن اینڈ ماڈرن سائنس دیکھیں آپ جب میں نے قرآن کے ترجمے تفسیر پڑھنا شروع کیا آپ بھی پڑھیں علماء سے رابطہ کریں when I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran I explained you my experience the knowledge of zoology from Quran biology from Quran psychology from Quran human embryology from Quran hydrology from Quran water cycle from Quran general science from Quran medical science from Quran physical science from Quran prayers from Quran big bang from Quran fingerprints from Quran characteristical value from Quran खुदा की कसम दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है पढ़ो और पढ़ो سبحان اللہ بے شک आज आकाशों खाजा रजा कॉन्फ्रेंस में आए हैं سبحان اللہ ऐसा आपसे कहना चाहता है कि कुरान क्या है ये देखें आप आज हमारे नौजवानों को लोग जो हैं बहका रहे हैं अब बहुत सारे हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां जो हैं इधर उधर से उछल करके बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं मैं कहता हूं इस जलसे के हवाले से ये देखें आपके पास जो मजहब है उस मजहब का कोई जवाब नहीं جی بے شک जो नबी है वो नबी लाजवाब है और जो किताब है वो किताबें लाजवाब سبحان اللہ देखें अल-कुरान द अल्टीमेट मेरिकल ये किताब का नाम है आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इस किताब का जो मुसन्निफ है वो लिखता है कि अमेरिका के कुछ साइंटिस्टों ने 1975 में एक पावरफुल कंप्यूटर बनाया कॉल्ड क्रेवन सुपर कंप्यूटर लार्जेस्ट बहुत पावरफुल कंप्यूटर बनाया यूएस 1975 में अमेरिका के साइंटिस्टों ने एक पावरफुल कंप्यूटर बनाया और कंप्यूटर पर ये इतना पावरफुल कंप्यूटर है कि अगर इसमें कुछ जांचना हो कुछ परखना हो तो इसमें डाल दीजिए 1 सेकंड में 8 करोड़ एंगल से जांच का रिजल्ट देगा 8 करोड़ एंगल से जांच का रिजल्ट देगा इतना पावरफुल कंप्यूटर है तो अमेरिकन बुक में लिखा हुआ है कि कुरान के सारे इंफॉर्मेशन कंसीड करके इस कंप्यूटर में डाला गया और कंप्यूटर से पूछा गया क्या पूछा गया if human want to write a book like Quran if human want to write a book like Quran can the write आज लोग मजाक उड़ाते हैं इस्लाम का हमारा और हमारे किताब के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं नौजवानों इस सेंटेंस का इस्तेमाल करना कुरान पाक को कंप्यूटर पे लोड किया गया और कंप्यूटर
किबला दुनिया के सारे इंसान मिलकर जी तो कोशिश करें, सारे इंसान मिलकर 5000 साल जी तो कोशिश करें तो भी कुरान का हम बल्ला बनाना मुहाल जी बेशक है। अब जो कहते हैं कि हम बना लेंगे, उनको पहले 5000 साल जिंदा रहना पड़ेगा। बताइए, आज के जमाने में 60 साल जिंदा रहना मुश्किल है, 5000 साल कौन जिंदा रह सकता है? हैरत की बात है, कुरान आज कह रहा है, ये कंप्यूटर आज कह रहा है, but more than 1400 years ago, take the primitive book, my Quran told us, قُلْ إِنِ اسْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، جمع ہو جائے تمام انسان اور جنات اس بات پر کہ لا سکے قرآن کی طرح کوئی بک، وہ ہرگز نہیں لا سکتے، اور صرف ایک شخص کو مقابلے کے لیے نہیں بلایا گیا، سب مل کر کوشش کرے تو بھی ناممکن ہے۔ حیرت کی بات ہے، یہ رسول سے قرآن بار بار چیلنج کر رہا ہے کہ پورے قرآن کا جواب لاؤ، 10 سورتوں کا جواب لاؤ، ایک ہی سورت کا جواب لاؤ۔ تو یہ رسول سے جنگیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے ممکن تھا تو جواب لے آتے، تمہارا کام ہو جاتا۔ لیکن کل کا کافر بھی جانتا تھا کہ بدر و حنین میں اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھانا آسان ہے، مگر قرآن کا جواب محال ناممکن ہے۔ آج امریکہ بھی جانتا ہے، برطانیہ بھی جانتا ہے، اسرائیل بھی جانتا ہے کہ مسلمانوں پہ بمباریاں کرنا آسان ہے، مگر قرآن کا جواب محال ہے، محال ہے، محال ہے۔ قرآن کل بھی لاجواب تھا، آج بھی لاجواب ہے، کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے، کل بھی تاثیر رکھتا تھا، آج بھی تاثیر رکھتا ہے، کل بھی اثر رکھتا تھا، آج بھی اثر رکھتا ہے، کل بھی علم کا دریا جاری تھا، آج بھی جاری ہے، کل بھی اس کے لاکھوں حافظ تھے، آج بھی ہے، کل بھی کروڑوں عالم تھے، آج بھی ہے۔ قرآن کل بھی لاجواب تھا، آج بھی لاجواب۔ سبحان اللہ بیشک سبحان اللہ بیشک۔ آج دنیا طاقت کی بات کرتی ہے، موجودہ زمانہ دیکھیں، دنیا طاقت کی بات کرتی ہے، میں طاقتور ہوں، میں طاقتور ہوں، میں سپر پاور ہوں، میں سپر پاور ہوں۔ میں نے پوچھا مفتی توصیف نورانی صاحب سے، مفتی صاحب آپ بھی بتا دیجئے سپر پاور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو مفتی صاحب نے بتایا کہ روح الامین، زمانے کے اعتبار سے یہ جو دنیا بول رہی ہے، سپر پاور اسے کہتے ہیں جس کے پاس اسلحے ہو، جس کے پاس موت کا سامان ہو، جس کے پاس بم ہو، جس کے پاس گولہ ہو، جس کے پاس بارود ہو، جس کے پاس پرمانو شکتی ہو، اسے سپر پاور کہتے ہیں۔ لیکن کھجریہ میں بیٹھے ہوئے اس جلسے کے نوجوانوں نے کہا مولانا روح الامین ہم اس کو سپر پاور نہیں مانتے، نہیں مانتے۔ میں نے کہا میرے دوستو آپ سپر پاور کسے مانتے ہیں؟ تو غوث الورا کانفرنس میں بیٹھا ہوا ہے، رضا کانفرنس میں بیٹھا ہوا ایک ایک نوجوان بول اٹھا مولانا روح الامین ہم اسے سپر پاور نہیں مانتے جو آبادی پہ بم مار کر آبادی کو قبرستان میں تبدیل کر دے۔ میں نے کہا پھر تم کس کو سپر پاور مانتے ہو؟ تو یہاں کا ایک ایک نوجوان کہتا ہے کہ ہم اسے سپر پاور نہیں مانتے جو آبادی کو قبرستان بنا دے، ارے ہم اس کو مانتے ہیں جو اپنی ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کر دے، ہم اسے سپر پاور نہیں مانتے، ارے جو اپنی ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کر دے ہم اسے سپر پاور مانتے ہیں۔ ہمارا غاز سپر پاور ہے، غریب نواز سپر پاور ہے، سامر پاک سپر پاور ہے، معین الدین سپر پاور ہے، نظام الدین سپر پاور ہے، اعلیٰ حضرت سپر پاور۔ سبحان اللہ بیشک سبحان اللہ۔
खजुरिया वालों, ये सुपर पावर बने कैसे? बने कैसे? चुना किसने? हम में से कोई विधायक होता है, कोई एमएलए बनता है और उसे कैबिनेट में दर्जा दे दी जाती है तो उसे पावर वाला कहते हैं, इसलिए वो मिनिस्टर बन जाता है। कोई जल विभाग का मिनिस्टर है, कोई वन विभाग का है, कोई शिक्षा विभाग का है, कोई पर्यावरण का है। चुना किसने? है नौजवान, है भाई, इधर देखो यार, इतना खूबसूरत मुकर्रिर खड़ा है, इधर तेरा ध्यान किधर है? जो नबी की तारीफ करे उससे ज्यादा खूबसूरत कर वही नहीं सकता। जी बेशक, मेरे बाद जो खड़ा होगा वो खूबसूरत हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। तो आप वो तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन वही है माशाअल्लाह, मुफ्ती है आप, सुभान अल्लाह के बोलो, बोलो यारो। तो ये सुपर पावर है। तो आज दुनिया में कोई मिनिस्टर होता है, कोई एमएलए बनता है, चुना किसने? पॉइंट की बात देखो, चुना किसने? आपने 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 जिसे चुना वो विधायक बन गया, सरपंच बन गया, मुखिया बन गया, एमएलए बन गया, एमपी बन गया। सुन लो, जिसे दुनियादार चुन ले वो सीएम और पीएम होता है, और जिसे अहमद मुख्तार चुन ले वो गौसे आजम होता है, निजामुद्दीन होता है, कुतुबुद्दीन होता है, फरीदुद्दीन होता है। आला सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जश्न गौसुल वरा। सुभान अल्लाह। आज बरेली में बड़े से बड़ा डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, आर्किटेक्चर है, बैरिस्टर है, मॉनिटर है, स्कॉलर है, लेकिन अल्लाह की रहमतें उन डॉक्टर इंजीनियर की वजह से नाजिल नहीं होती। बरेली शरीफ में अल्लाह की रहमत नाजिल होती है तो आला हजरत की वजह से, मुफ्ती आज़म हिंद की वजह से, हुज्जतुल इस्लाम की वजह से, मौलाना नकी अली खान की वजह से, सदरुल शरिया ताजुल शरीया। सुभान अल्लाह। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मुफ्ती आज़म हिंद, फैजान ताजुल शरिया, जश्न गौसुल वरा, कारी नूर नबी साहब किबला, सरजमीन खुजरिया। और लाके बोलो, आवाज तो गुस्ताखियां इतनी बढ़ गई है, इतनी गुस्ताखियां बढ़ गई हैं कि पहले तो लोग इस पर उस पर बात करते थे, अब सहाबा तक पहुंच रहे हैं, सहाबा की शान में लिया करते हैं, गुस्ताखियां कर रहे हैं। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस है, मैं उनको एक पैगाम देना चाहता हूं कि सुनो, आप इंडियन टाइम के मुताबिक एक शख्स 10 बजे बारगाह नबूवत में हाजिर होता है, जी बेशक, मुशर्रफ का इस्लाम होता है, 1 घंटे के बाद उसका इंतकाल हो जाता है। अब मुझे बोलो, वो सहाबी है कि नहीं? बोलो ना, क्या बेशक सहाबी है ना? ईमानदारी से बोलो सब लोग, सहाबी है ना? उन्होंने नमाज पढ़ी, नमाज का वक्त ही नहीं, रोजा रखा, महीना ही नहीं है, हज किया, फर्ज ही नहीं था, ज़कात दी, औलाने फौल ही नहीं है, नो नमाज, नो रोजा, नो ज़कात, नो हज, और मर्तबा, बोलो यारो, मर्तबा गौसे आज़म से बहुत बड़े, दादा लाहौरी से बहुत बड़े, जुनैद बगदादी से बहुत बड़े, बायज़ीद बस्तामी से बहुत बड़े, वारिस निजामुद्दीन से बहुत बड़े, गरीब नवाज से बहुत बड़े, बहुत बड़े। अब मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि ये बताओ, उस 1 घंटे के सहाबी को, उस 1 घंटे के सहाबी को किस अमल ने इतनी बुलंदी दी थी? जी बेशक, अरे अमल तो था ही नहीं, अमल तो था ही नहीं, तो पता चला कि सहाबा अमल से नहीं, मुस्तफा की नजर से बनते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह। मुस्तफा की नजर से बनते हैं, और जब अमल से बनते ही नहीं तो अमल क्यों देखते हो? कि उनका अमल वहाँ ऐसा था, वहाँ पे ऐसा था, जंग
جنگ جمل میں ایسا تھا تو صفین میں ایسا تھا، حلب میں ایسا تھا، رمل میں ایسا تھا. ارے نادانو، یہ درے مصطفیٰ کا فائز بے شک اور اسی فائز کا کیمیا اثر کا یہ اثر ہے کہ جب ابو بکر پہ پڑی تو صداقت مل گئی، عمر پہ پڑی عدالت مل گئی، عثمان پہ پڑی تو سخاوت مل گئی، علی پہ پڑی شجاعت مل گئی، حسن پہ پڑی امامت مل گئی، حسین پہ پڑی شہادت مل گئی، عبد القادر پہ پڑی تو غوثیت مل گئی، غریب نواز پہ پڑی سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ حق کے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ بے شک. قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے دنیا میں 100 صحیفے اور 3 کتابیں موجود تھی. تو کھجوریا کے جلسے میں آنے والے نوجوانوں مجھے بتاؤ واٹ از دا نیڈ آف دا ہولی قرآن، قرآن پاک کی کیا ضرورت تھی؟ تو معلوم ہوا کہ ان میں وہ باتیں نہیں تھی جو نظام کائنات قرآن لے کے آئے. نظام کائنات قرآن کے اندر ہے. میرے نبی سے پہلے دنیا میں جتنے انبیاء کرام تشریف لائے یا کسی کتاب کو لے کے آئے یا کسی کتاب کی پیروی کروانے کے لیے آئے، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر دور میں انبیاء کرام موجود رہے. لیکن ہم نے ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا انبیاء کرام کی مقدس زندگیاں، ان کی کتابیں ایک صدی کے اندر ہی چینج، نہ زندگیاں محفوظ رہی، نہ کتابیں محفوظ رہی، نہ ان کا پیغام محفوظ رہا. لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے کتابیں نازل کی تو بندوں نے کیسے بدل دیا؟ تو غوث اعظم کانفرنس میں آنے والوں سنو، مشیت الہی کے علم پاک میں یہ باتیں تھی. حضرت ابراہیم is not the last prophet, حضرت موسیٰ is not the last prophet, حضرت عیسیٰ is not the last prophet, حضرت یحییٰ is not the last prophet, حضرت زکریا is not the last prophet, حضرت یوسف is not the last prophet, حضرت یونس is not the last prophet, حضرت دانیال is not the last prophet, حضرت